خورم جازب سلور اسکرین کے ایک بہت بڑے رائٹر تھے۔ اس کی تحریر کردہ ڈرامے سپر ہٹ رہتے تھے۔ دیگر مشہور رسائل و میگزین میں بھی اس کی تحریریں شائع ہوتی رہتی تھیں۔ دولت کی دیوی اس پر مہربان ہو چکی تھی۔ یوں اس کی دولت کے سبب اسے 35 سال کی عمر میں سے 20 سال نوخیز بیوی ملی تو اس کی مقبولیت اور شہریت کو 4 چاند لگ گئے تھے۔ اب اس کے 1.5 اور 3 سال کے 2 بچے تھے۔ ڈرامہ پروڈیوسرز کے لیے خرم جازب کی کہانی ہاٹ کیک کی طرح تھی۔ اس کا صرف نام ہی کسی بھی سوپ سیریل کی کامیابی کی ضمانت بن جاتا تھا۔ کہتے کہ جب خدا حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ خرم جازب کے پاس دولت آئی تو اس کے بھی نخرے شروع ہو گئے۔ اب اسے کہانی لکھنے کے لیے یکسوئی کی ضرورت تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ گھر میں وہ اپنی بیوی شہلا اور بچوں کی وجہ سے توجہ کے ساتھ کام نہیں کر پاتا تھا۔ شہلا ایک وفا شعار مشرقی بیوی تھی۔ اس نے خرم کو مشورہ دیا کہ وہ کسی لائبریری میں جا کر کام کر لیا کرے، مگر اس نے یہ مشورہ رد کر دیا۔ اس زمن میں اس کا کہنا تھا کہ اب اس کے لیے عوامی مقامات پر جانا مشکل ہو چکا ہے، کیونکہ لوگ اسے پہچان کر اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ بالخصوص نوجوان لڑکے لڑکیاں اسے بہت پریشان کرتے تھے، کیونکہ وہ نوجوان نسل کا نمائندہ بن چکا تھا۔ اس کے ڈراموں کی کہانیوں میں نوجوانوں کے لیے تفریح، سبق، برت اور عیش و عشرت سب کچھ شامل ہوتا تھا۔ خرم کی یہ بات کسی حد تک درست بھی تھی۔ اس کے لیے واقعی عوامی مقامات پر جانا ناممکن ہو چکا تھا۔ پھر جب ایک ڈرامہ پروڈیوسر نے خرم کو اپنے اگلے پروجیکٹ کے لیے کہانی لکھنے کی پیشکش کی تو اس نے فیصلہ کیا وہ اس کے کام کے لیے کسی تنہا اور دور دراز مقام پر چلا جائے گا۔ کافی سوچ بچار کے بعد اس کی نظر انتخاب ایبٹ آباد پر جا ٹھہری اور وہ وہاں چلا گیا۔ وہاں اس نے ایک چھوٹا سا ہٹ کرائے پر لے لیا۔ چونکہ ان دنوں خزاں کا موسم تھا یا یوں کہنے کہ آف سیزن تھا، اس سبب وہ علاقہ خاصا سنسان اور ویران تھا۔ نہ شہر میں زیادہ کچھ چہل پہل تھی اور نہ ہی ہوٹلوں میں سیاحوں کا ہجوم نظر آتا تھا۔ اس وقت وہاں زیادہ تر رومانس کے لیے آنے والے جوڑے ہی موجود تھے۔ غرض یہ کہ وہاں کا ماحول خاصا بے کیف اور بور تھا۔ خرم کو یہ جگہ اپنے کام کے لیے نہایت ہی مناسب لگی۔ اس نے فرضی نام سے ہٹ حاصل کر لیا تھا۔ ایک آدھ بار وہ قریب کے ریسٹورنٹ بھی چلا جاتا اور کافی وغیرہ پی کر چپ چاپ واپس آ جاتا۔ یہاں اس رابطے میں یا تعلق قائم نہیں کیا تھا۔ یوں چند روز تو سب ٹھیک ٹھاک رہا، مگر پھر وہ اسے اکیلے پن سے پریشان ہو گیا۔ وہاں نہ کوئی بات چیت کرنے والا تھا اور نہ ہی دل بہلانے والا، جبکہ وہ ایک مصنف تھا اور مصنف کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ تبادلہ خیال کرے، اس کے خیالات سے آگاہی حاصل کرے اور اپنے تجربات ان تک پہنچائے۔ یوں بھی یہ موبائل اور انٹرنیٹ کا زمانہ تھا۔ یہاں کس کے پاس اتنی فرصت تھی کہ کسی لکھنے پڑھنے والی شخصیت کے ساتھ بیٹھ کر اس کا دل بہلاتا۔ خرم اس اکیلے پن اور تنہائی سے پریشان اور گھبرا سا گیا تھا۔ تب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ یہاں کسی مناسب شخص سے دوستی کر لے تاکہ کم از کم اس کا اکیلا پن تو دور ہو جائے۔ اس خیال کے تحت وہ اگلے دن اپنے ہٹ سے نکلا اور چہل پہل قدمی کرتا ہوا ہل ٹاپ نامی ایک ہوٹل پہنچا جو خاصا پر رونق مقام تھا۔ اس کا خیال تھا کہ یہاں اسے کسی سے گھلنے ملنے یا دوست بنانے کی کوشش بھی نہیں کرنی پڑے گی، کیونکہ جو لوگ اسے پہچانتے ہوں گے وہ خود ہی اس کی جانب کھنچے چلے آئیں گے۔ تاہم اس نے یہ بھی سوچ رکھا تھا کہ وہ زیادہ چمکر نہیں پالے گا۔ وہ کافی دیر ہوٹل میں بیٹھا رہا، مگر ابھی تک اس نے کسی کو نہ تو اس نے پہچانا تھا اور نہ ہی سلام کیا تھا۔ اسے حیرت ہونے لگی، اگرچہ یہ آف سیزن ہونے کے سبب ہوٹل میں رش کم ہی تھا اور مقامی اور بیرونی لوگوں کی آمد و رفت بھی محدود تھی، مگر پھر بھی خرم کے لیے بات خاصی عجیب تھی۔ وہ سامنے دیوار پہ لگے قدآدم آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر جھیکتے ہوئے انداز میں ہلکا سا مسکرایا۔ بہرحال وہ خاموشی سے ایک کونے والی میز پر بیٹھا کافی پیتا رہا۔ چند لمحے ہی گزرے تھے کہ اچانک اس کی سماعت پہ ایک نسوانی آواز ابھری، "ارے آپ مشہور ڈرامہ نویس خرم جازب تو نہیں ہیں؟" خرم نے چونک کر سر اٹھایا اور سامنے دیکھنے لگا، پھر دیکھتا ہی رہ گیا۔ حالانکہ وہ خود شعبے سے تعلق رکھتا تھا اور کتنی حسیناؤں سے اس کی سنگت رہی تھی، خواہ وہ کام کے سلسلے میں ہی کیوں نہ ہو، مگر اس جیسی ابصرا کو دیکھ کر وہ بہت ہی مدہوش ہو گیا تھا۔ غزال چشم، شراب کی تچلٹ جیسی پرکشش سانولی رنگز، سرود قامت اور مناسب انسا کی مالک وہ حسین لڑکی اس کے خواص پر چھا گئی تھی۔ اس کی کومل اور معصوم سی شخصیت خرم کو لمحہ بھر میں بھا گئی۔ اسے فوراً خود کو سنبھالا اور مسکرا کر بولا، "جی، آپ نے خود کو ٹھیک پہچانا۔
اسی لمحے اس نے محسوس کیا کہ لڑکی کی گہری آنکھوں کی تہہ میں کہیں اداسی چھپی بیٹھی. یہ اداسی کسی تنہا اور ٹھکرائے جانے والے انسان کے چہرے سے بھی آیا تھی. تشریف رکھیے. خرم نے بے اختیار سامنے رکھی کرسی پر لڑکی کو کہا. لڑکی فوراً بیٹھ گئی. شکریہ سر، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ملک کے اتنے بڑے رائٹر کے سامنے بیٹھی ہوں. وہ ستارہ سی آنکھوں کو لڑکاتے ہوئے مسرت بھرے لہجے میں بولی. آپ کی زر نوازی ہے، بتائیے آپ کے لیے کیا منگواؤں؟ خرم نے پوچھا. وہ اچھی لگ رہی تھی. لڑکی نے اپنا نام ٹینا بتایا تھا. اس کی فرمائش پر کافی آ گئی. دونوں کافی دیر تک مختلف موضوعات پر بے دکان باتیں کرتے رہے اور میز چھوڑتے وقت تک دونوں میں خاصی بے تکلفی ہو چکی تھی. یہاں تک کہ خرم نے اسے اگلے دن لنچ پر بھی اپنے ہٹ پہ مدعو کر لیا تھا. ایک طرح سے وہ عارضی طور پہ ہی صحیح، وہ بھی تنہائی کا مارا ہوا تھا. کہانیاں لکھ دیکھ کر اس کا اپنا دماغ خوش ہو چکا تھا اور تھکا ہوا محسوس ہونے لگا تھا. ایسے میں اس کا خیال تھا کہ زندگی میں تھوڑی شبنمی کیفیت بھی اترنی چاہیے. میں یہاں قریب ہی ایک گھر میں پینگ گیسٹ کے طور پر مقیم ہوں، ٹینا نے بتایا تھا. اور یہ بھی کہ وہ ایک تنہا اور سیلانی طبیعت کی مالک ہے. مگر اس سے زیادہ اس نے کچھ نہیں بتایا تھا، جبکہ خرم اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کا متمنی تھا. پھر اس نے سوچا کہ چلو وہ کل آئے گی تو شاید خود ہی سب کچھ بتا دے. وہ اگلے دن اس کے ہٹ پہ چلی آئی. خرم نے کھانا پینے کا خاصا اچھا بندوبست کیا ہوا تھا. کھانے کے بعد وہ اپنے گھر بارے میں بتانے لگی، جیسے کہ خرم کو توقع بھی تھی کہ وہ اسے خاصی پڑھی لکھی بھی محسوس ہوتی تھی. میں نے ایک یتیم خانے میں آنکھ کھولی. مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا باپ کون تھا. میں نے اس کے بارے میں کبھی کچھ نہیں سنا تھا اور نہ ہی ماں نے کبھی مجھے اس کے بارے میں بتایا تھا. تو تمہاری ماں زندہ ہے؟ خرم کے لہجے میں حیرت تھی. مگر پھر بھی تم نے یتیم خانے کیوں گئی؟ جی ہاں، وہ زندہ ہے، مگر چونکہ اس کے حالات بہت پہلے ہی خراب تھے، اس لیے اس نے مجھے یہ یتیم خانے میں داخل کر کے خود شادی کر لی اور اپنے شوہر کو میرے بارے میں کچھ نہ بتایا. کیا وہ تم سے ملنے آتی ہے؟ خرم کو یوں لگا جیسے اسے کسی نئی کہانی کا پلاٹ مل رہا. ہاں، کبھی کبھی جب میں جوان ہو گئی تو یتیم خانوں والے نے میری ماں سے کہا کہ اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جاؤ، مگر ماں مجھے کہاں لے کر جاتی ہے. چنانچہ اس نے کسی طرح جتن کر کے مجھے لاہور سے یہاں ایبٹ پہنچوا دیا. اب میں یہاں ریسیپشنسٹ کے طور پر جاب کرتی ہوں. اب ماں بھی میری طرف سے بے فکر ہو کر رہ گئی ہے، لیکن پھر بھی وہ ممتا کی ماری ہے، مجبور ہو کے کبھی کبھار ملنے آ جاتی ہے، مگر بہت کم. اور تو تمہاری کہانی تو بہت دردناک ہے، خرم نے دکھ بھرے لہجے میں کہا. اب کیا آپ اس پر بھی کسی ڈرامہ سیریل کی کہانی لکھ دیں گے؟ وہ ہلکا سے مسکرائی. شاید، بتاؤں یا پھر شاید نہیں. خرم نے اس کی گہری آنکھوں کی جھیل میں ڈوبتے ہوئے کچھ گو مگو کے انداز میں کہا. کیا مطلب؟ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے دکھوں کو تفریح انداز میں ٹی وی اسکرین پر لاؤں. بعض دکھ دل میں ہی رہیں تو بہتر ہوتا ہے. ان کی تشریح مزید گنا گزرتی ہے جس سے وہ بازاری ہو گئے ہیں. کیا کہنے ہیں آپ کے؟ ٹینا عجیب مگر قدردان لہجے میں بولی. بہرحال مجھے آپ سے مل کر بہت خوشی ہو رہی ہے، وہ بھی اتنے قریب ہو کر. بس ایک بات کا خیال رکھنا کہ میرا بھانڈا نہ پھوٹنے پائے، کیونکہ میں یہاں فرضی نام سے مقیم ہوں. خرم نے کہا. وہ کیوں؟ ٹینا نے حیرت سے پوچھا. دراصل میں یہاں ایک طویل سیریل لکھنے کی کہانی لکھنے آیا ہوں. اگر لوگوں کو میرے بارے میں پتہ چل جائے گا تو وہ مجھے پریشان کریں گے اور میرا کام متاثر ڈسٹرب ہو جائے گا. یاد رہے کہ میں اس ہٹ میں سلیم مشتاق کے فرضی نام سے مقیم ہوں. ٹھیک ہے سر، میں سمجھ گئی. بلا شبہ ٹینا بہت خوبصورت تو تھی، مگر بلا کی ذہین بھی تھی. اس کی رفاقت میں خرم کو وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا. یوں وقت کے ساتھ ساتھ دونوں کے درمیان آہستہ آہستہ ایک مضبوط دوستی کا رشتہ دور ہو گیا. خرم نے اپنے کام کے دوران ٹینا سے ڈھیروں موضوعات پر گفتگو کی. وہ حیران تھا کہ اس لڑکی کی باتوں میں کس قدر گہرائی اور فلسفے کا رنگ چھلکتا ہے. وہ زبردست قسم کی مردم شناس عورت لڑکی تھی. خرم جہاں سے کو اندازہ ہوا کہ یہ لڑکی اس کی بیوی شیلا سے کس قدر مختلف ہے. شیلا نے کبھی خرم سے علم و ادب کے حوالے سے کوئی گفتگو نہیں کی تھی، نہ ہی ایسی باتیں کی تھیں جن سے اس کے قلم کو کوئی مدد مل جاتی، مگر اس لڑکی نے چند ہی دنوں میں خرم کا دل جیت لیا تھا. وہ سوچ رہا تھا کہ کاش ٹینا اسے پہلے مل جاتی اور وہ اس سے شادی کر لیتا، مگر پھر اپنی سوچ پر اسے شرم آئی، کیونکہ ٹینا اسے بہت چھوٹی تھی. اس کی عمر بمشکل 20-22 برس کی تھی، جبکہ خرم عمر میں اس سے کہیں بڑا تھا. ٹینا روز گیسٹ ہاؤس کی ڈیوٹی سے فارغ ہونے کے بعد خرم کے ہٹ میں آ جاتی. پھر وہ دونوں خوب باتیں کرتے، ساتھ کھانا کھاتے، ہری بھری فضاؤں میں ٹہلتے اور پھر خرم سے اس کے گھر چھوڑ آتا. البتہ وہ یہ احتیاط ضرور کرتا تھا کہ کوئی سے ٹینا کو چھوڑتے ہوئے نہ دیکھتے، ورنہ اسکینڈل بننے میں کیا دیر لگتی. ٹینا کس قدر خرم کی زندگی میں داخل ہوئی اور پھر اس کی روحی بن گئی، اس کا انداز
خرم کو چند روز بعد ہوا۔ اس دنوں ان دونوں کے درمیان فاصلہ رفتہ رفتہ مٹ چکے تھے۔ اب صورتحال اس نہج پر آ چکی تھی کہ بس ایک ہی دیوار باقی تھی جس کے گرنے میں چند لمحے ہی درکار تھے۔ پھر ایک دن وہ دیوار بھی گر گئی۔ اس کی کربتیں ایک نئے دور میں داخل ہو چکی تھی۔ معصوم اور بھولی بھالی لڑکی نے اپنے آپ اس کو سپرد کر کے اسے اپنا دیوتا تسلیم کر لیا۔ خرم نے ڈرامے کا اسکرپٹ مکمل کر کے بظاہر کوریئر اپنے پروڈیوسر کو روانہ کر دیا اور اسے یہ بھی بتایا کہ وہ خود بھی جلد آنے والا ہے۔ کہانی روانہ کرنے کے بعد وہ مطمئن ہو گیا کہ اس نے طے شدہ مدت کے اندر کام مکمل کر لیا تھا۔ اب اس کے پاس وقت تھا، چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ یہ ایام وہی ٹینا کی رفاقت میں گزارے گا۔ وہ اس وقت اس سے بھرپور انداز میں لطف اندوز ہونا چاہتا تھا اور اس لڑکی کے پیار کے ایک لمحے کو زندگی کا حاصل بنانا چاہتا تھا۔ یوں ایک بار پھر گویا کالج بوائے بن گیا تھا۔ اسے نوجوانوں جیسے کئی لباس خرید لیے تھے، موٹے فریم کا چشمہ اتار کے لینس استعمال کرنے لگا تھا اور جینس اور ٹی شرٹ میں وہ بمشکل 30 سال کا معلوم ہوتا تھا۔ اب وہ ٹینا کے ساتھ چلتے ہوئے اس کا نوجوان عاشق ہی دکھائی دیتا تھا۔ ٹینا کو بھی خرم کی تبدیلی پسند آئی تھی۔ اس سے پہلے وہ جو جھجک محسوس کرتی تھی وہ مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ وہ دونوں اب ہری بھری گھاس کے قطعات اور سبز ڈھلانوں والی پہاڑوں پر زیادہ وقت گزارنے لگے تھے۔ ٹینا نے گیسٹ ہاؤس سے ایک ہفتے کی چھٹی لے لی تھی۔ اس کا باس اتھر کو اس کے مشاغل اور مصروفیات کا علم ہو چکا تھا، مگر اس نے اس میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کی تھی۔ البتہ جب اسے یہ معلوم ہوا کہ ٹینا ایک اجنبی شخص کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے چھٹیوں پر گئی ہے تو وہ بہت حیران ہو۔ وہ تو ٹینا کو ایک مظلوم اور بے بس لڑکی سمجھتا تھا، مگر اب اس کی حرکاتوں پر وہ بے حد پریشان ہو گیا تھا۔ گیسٹ ہاؤس کے گیٹ کے سامنے ایک ٹیکسی آ کے رکی اور اس میں ایک پختہ عمر کی خاتون برآمد ہوئی۔ انہوں نے چند گھنٹوں کے لیے ٹیکسی بک کروا کر رکھی تھی۔ ان کی عمر 40 کے قریب تھی، مگر بہتر دیکھ بھال اور اچھی صحت نے ان کی عمر کو 5 سال کم کر دیا تھا۔ اچھے لباس میں مبلوس تھی۔ اندر آ کر وہ سیدھے ریسیپشن ڈیسک میں موجود تھی۔ ٹینا انہیں دیکھتے ہی چونک پڑی، پھر خوشی سے بے قابو ہو کر ان کی جانب بڑھی اور امی کہتے ہوئے ان سے لپٹ گئی۔ خاتون نے پوچھا، کیسی ہو بیٹی، خوش تو ہونا؟ ان کا نام ماں جبین تھا۔ ٹینا نے شکایتی لہجے میں کہا، آپ نے اس بار ملنے میں بہت دیر کر دی۔ ماں جبین بولی، کیا بتاؤں بیٹی، کچھ گھریلو مسائل تھے اور پھر شہزاد۔ وہ کہتے کہتے رک گئی، پھر بات بدلتے ہوئے بولی، اچھا چھوڑو، میرے دھکڑے کو تو ختم ہی نہیں ہوتے ہیں۔ تم سنائیں، یہاں سب ٹھیک ہے نا؟ ٹینا نے جواب دیا، جی امی، یہاں سب ٹھیک ہے، آپ کمرہ نمبر 12 میں چلیے، میں ابھی آتی ہوں۔ کچھ گھنٹے بیت گئے اور اس کے بعد ماں جبین بیٹی سے رخصت ہونے لگی۔ وہ اپنی بک کروائی ہوئی ٹیکسی میں سوار ہوئی اور واپسی کے لیے روانہ ہو گئی۔ ماں جبین آتے جاتے محتاط رہنے کی عادی تھی۔ جلد ہی انہیں احساس ہوا کہ کوئی کار ان کا تعاقب میں آ رہی ہے۔ انہوں نے سوچا کہ شاید یہ ان کا بہم ہے، لنک روڈ تو ویسے ہی مصروف ہوتی ہے اور کوئی بھی گاڑی آگے پیچھے آ سکتی ہے، پھر بھی ایسے حالات میں وہ وہم ہونا فطری بات تھا۔ لنک روڈ سے مین روڈ پر آ کر لاہور والے اڈے پر ٹیکسی رک گئی۔ ماں جبی نے کرایہ دے کر ٹیکسی کو فارغ کیا اور ابھی لاہور جانے والی کوچ کی طرف بھرنے ہی والی تھی، یہ ایک دم ٹھٹک گئی۔ وہی کار ان کے قریب آ کے رک گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص کے سوا کار میں کوئی اور موجود نہ تھا۔ اس شخص نے خوش اخلاقی سے کہا، محترمہ، اس طرح راستہ روکنے پر معافی چاہتا ہوں، مگر اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ ماں جبی نے خوش لہجے میں پوچھا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا، میں آپ کی بیٹی ٹینا کے حوالے سے کچھ اہم باتیں کرنی ہیں۔ ٹینا کا نام سن کر وہ چونک پڑی۔ اس نے کہا، بہتر ہوگا کہ آپ میری گاڑی میں آ جائیں، وہاں اطمینان سے بات ہو سکے گی۔ ماں جبی نے گھبراتے ہوئے پوچھا، آپ کون ہیں؟ اس نے جواب دیا، گھبرائے نہیں، میرا نام اتھر ہے اور میں اس گیسٹ ہاؤس کا مالک ہوں جہاں آپ کی بیٹی ملازمت کرتی ہے۔ ماں جبین کو اس کے ساتھ بیٹھنا پڑا۔ اتھر نے کار سٹارٹ سڑک پر سے ہٹا کر ایک طرف کر دی۔ اس نے اپنی جیب سے ایک تصویر نکالی اور ماں جبین کی طرف بڑھانے لگی۔ یہ ہے وہ ادھیر عمر آدمی جو آپ کی بیٹی کے ساتھ عشق فرما رہا ہے اور آپ کی بیٹی بھی اس میں برابر کی شریک ہے۔ میں ایک شریف آدمی ہوں، اسی لیے اس کی فکر میں ہوں۔ اس نے مزید کہا، معافی چاہوں گا، مجھے اس سلسلے کے سبب آپ دونوں کی باتیں بھی سننا پڑی اور یوں مجھے معلوم ہوا کہ آپ دونوں ماں بیٹی ہیں۔ میں نے اس شخصی تصویر اپنے ایک آدمی کے ذریعے پہلے ہی اتروا لی تھی۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ ماں جبین تصویر دیکھ کے ششت رہ گئی، پھر بولی، بھائی صاحب، آپ نے ایک دل انسان ہے، میں اس وقت جلدی میں ہوں، چند دنوں بعد دوبارہ آؤں گی اور اسے سمجھا دوں گی۔ میری کچھ مجبوریاں ہیں مگر میں ضرور آؤں گی۔ اتھر نے کہا، جی بہتر، میرا کام آپ کو اطلاع دینا ہے۔ اسی دوران وہ غیر محسوس طریقے سے اپنے موبائل فون سے ماں جبین کی تصویر بھی لے چکا تھا، جس کا انہیں علم نہ ہو سکا۔ وہ کار سے اتر گئیں۔ جب وہ لاہور جانے والی کوچ میں سوار ہو رہی تھی تو ان کی آنکھوں سے آنسو رہوا تھے اور چہرہ انتہائی فکر مند اور مدہوش تھا۔
ادھر وہی ہوا جو اس طرح کے غیر مذہب تعلقات میں ہوتا ہے۔ آخر ایک دن جب خرم جہاں زیب کے دماغ سے ٹینا کے عشق کا بھوت اترا تو اس نے واپس لاہور جانے کا فیصلہ کیا۔ در حقیقت اس نے ٹینا کے ساتھ ایک حد میں رہتے ہوئے محض وقت گزاری کی تھی۔ مسلسل لکھنے کے سبب اس کا دماغ بوجھل ہو جاتا تھا، اس لیے کچھ الگ تھلگ تفریح کی ضرورت محسوس ہوتی تھی۔ پھر وہ اپنے گھر، شہر اور بیوی بچوں سے بھی دور تھا۔ مزید یہ کہ وہ فطرتاً حسن پرست بھی واقع تھا۔ اس نے ماضی میں ایک غلطی کی تھی جو اس کے گلے پڑ گئی تھی، لہٰذا وہ دوبارہ ویسی غلطی نہیں دہرانا چاہتا تھا، خاص طور پہ ٹینا جیسی کم عمر لڑکی کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں۔ اب تو وہ گھر بار والا تھا، اس کی بیوی تھے، بچے تھے اور معاشرے میں نیک نامی اور شہرت بھی تھی۔ پھر آج کل تیز رفتار میڈیا کا دور تھا، کوئی سکینڈل بن جاتا تو سب کچھ ہاتھ سے چلا جاتا۔ یہ سب سوچنے کے بعد اس کے سر سے عشق بھوت کی طرح ہرن ہو گیا۔ جب اس نے ٹینا کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تو وہ بولی، آپ نے واپس جانے کا ارادہ کر لیا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ میرا کیا ہوگا؟ تم گیسٹ ہاؤس میں اسی طرح کام کرتی رہو تو کیا آپ میرے ساتھ اب تک بحث وقت گزاری کر رہے تھے؟ دیکھو ٹینا، ہمارے درمیان دوستی تھی، ہے اور ہمیشہ رہے گی، مگر وہ پیار، محبت اور وہ خصلتیں وہ سب کیا تھا؟ ہم دونوں نے مل کر اس وقت سے بھرپور لطف اٹھایا ہے۔ بس کیا آپ نے مجھے کوئی کھلونا سمجھا تھا کہ کھیلا کودا پھینکا اور چل دی؟ نہیں خرم جہاں زیب صاحب، آپ نے مجھے سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ تو آخر کیا چاہتی ہو تم؟ شادی؟ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں تو پہلے ہی سے شادی شدہ ہوں، تو اسے طلاق دے دے، اس سے سماج میں میری بڑی بدنامی ہوگی۔ خرم نے جھنجھلا کر کہا، اور میرا کیا ہوگا؟ ٹینا نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ آپ جانتے ہیں کہ شہر کے لوگوں کو ہمارے تعلقات کا علم ہو چکا ہے، لیکن میں نے کسی بار بھی آپ کی اصلیت ظاہر نہیں کی، سب آپ کو ایک عام عاشق مزاج انسان سمجھتے ہیں۔ تو میں کیا کروں؟ خرم جہاں زیب چیخ اٹھا۔ آپ پہلی بیوی کی موجودگی میں بھی مجھ سے شادی کر سکتے ہیں، تم سمجھتی کیوں نہیں؟ اور شیلا کے گھر والے بڑے اثر و رسوخ والے ہیں، وہ یہ کبھی برداشت نہیں کر سکیں گے کہ سنو مسٹر خرم، اب تم وہی کرو گے جو میں کہہ رہی ہوں، ورنہ کیا؟ خرم کی آنکھیں پھیل گئی۔ عورت جب پیار کرتی ہے تو اپنے محبوب کی خاطر پر خطر قدم اٹھانے کو تیار ہو جاتی ہے، لیکن جب نفرت پر آتی ہے تو سراپا انتقام بن جاتی ہے۔ اس کی بے شمار مثالیں تاریخ میں موجود ہیں۔ تم تو ایک مصنف ہو، انسانی رشتوں اور جذبات کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے ہو۔ نہیں ٹینا، یہ ممکن نہیں۔ تم نے دو عورتوں کو ایک ساتھ دھوکہ دیا ہے، ایک مجھے اور دوسرا شیلا کو۔ تم نے اس کا اعتماد توڑ کر مجھے حاصل کیا ہے اور اب مجھ سے منہ موڑ رہے ہو۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی یا مجھے ٹھکرانے کی کوشش کی تو میں ساری دنیا کو چیخ چیخ کر بتا دوں گی کہ یہ ملک کا یہ نامور مصنف اندر سے کتنا چھوٹا اور گھٹیا انسان ہے۔ ٹینا کا تو لہجہ زہریلا ہو گیا تھا، اس کے ایک ایک لفظ سے انتقام کی آگ اور قہر کے شعلے پھوٹ رہے تھے جنہوں نے خرم کو اندر سے لرز دیا تھا۔ اس کا سارا کیریئر داؤ پہ لگ گیا تھا۔ تب اس نے دوسری چال چلی اور بولا، کیا ہم اس معاملے کو کسی اور طریقے سے حل نہیں کر سکتے؟ وہ کیسے؟ میں تمہیں 5 لاکھ روپے دے دوں گا مگر تم اپنی زبان۔ بڑے افسوس کی بات ہے خرم صاحب، ٹینا نے اس کی بات کرتے ہوئے حقارت سے کہا، آپ اس قدر گر جائیں کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ کیا اپنے پیار کا معاوضہ لوں گی؟ کیا محبت بکنے والی چیز ہے؟ اس کی بات سن کر خرم کی 14 طبق روشن ہو کے وہ سمجھ گیا تھا کہ ٹینا صرف تیز ہی نہیں بلکہ قہر کی نشانی بھی ہے، اس سے کسی اور طرح نمٹنا ہوگا۔ سنیے تو صحیح۔ بالآخر وہ ایک لمبی خاموشی کے بعد گہرا سانس خارج کرتے ہوئے بولا، اس کے اندر یکلٹ ڈرامہ ہو گیا تھا۔ میری محبت پر شک نہ کرو، میں تمہیں چاہتا ہوں، اس لیے تمہاری باتوں نے مجھے دکھی کر دیا۔ میں تمہیں ٹھکرا نہیں رہا بلکہ اپنی مجبوریاں بیان کر رہا ہوں۔ ذرا سوچا، ہم نے جو حسین وقت یہاں پہ گزارا ہے، کیا وہ ہمارے لیے یادگار تحفہ نہیں؟ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو میری نیک نامی کا خیال کرو۔ کیا ہماری محبت قربانی نہیں مانگ رہی؟ خرم نے بڑی چلاکی سے پینترا بدل کر ٹینا کے جذبات سے کھیلنا شروع کیا۔ آخر تم کیا چاہتے ہو؟ ٹینا نے سوال کیا۔ میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں مگر اس وقت میں کچھ وقت لگے گا۔ ہم یہاں سے لاہور جائیں گے مگر شہر پہنچنے سے پہلے مضافات کے کسی ہوٹل میں قیام کریں گے، وہاں چند روز رہ کر صورتحال کا جائزہ لوں گا، اپنے گھر کا چکر لگاؤں گا اور پھر تمام انتظامات مکمل کر کے واپس آ جاؤں گا۔ کچھ دوستوں کی موجودگی میں ہماری شادی ہوگی، ہوٹل میں ہم اتنے عرصہ ٹھہرنا ہوگا، شاید 1 ماہ۔ ٹھیک ہے، ٹینا نے کہا اور مرے باہیں خرم کے گلے میں ڈال دی۔ لاہور کے مضافات میں واقع سپنا ہوٹل کے دروازے سے کچھ دور ایک ٹیکسی کھڑی، اس میں ٹینا اور خرم سوار تھے۔ خرم کے اشارے پہ ٹینا اتری اور ہوٹل کے اندر چلی گئی۔ آج کا سیزن نہیں تھا، اس لیے زیادہ تر کمرے خالی ہی تھے۔ ٹینا نے مسٹر مسز سلیم مشتاق کے نام سے
ڈبل بیل والا ایک کمرہ بک کرایا اور کلرک سے چابی لے کر واپس ٹیکسی کے پاس آئی۔ کمرہ نمبر 13 ہے، پہلی منزل پر۔ اس نے بتایا منصوبے پر عمل کا وقت آ چکا تھا۔ خرم نے ٹینا کی طرف دیکھا جو اسی کی جانب متوجہ تھی۔ خرم نے اسے محبت کے بہانے اپنی طرف کھینچا، مگر دراصل وہ اس کا گلا دبانا چاہتا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنے دونوں ہاتھوں پہ دستانے بھی چڑھا لیے تھے۔ اسی وقت ٹینا کی چھٹی حص نے خطرے کا الارم بجایا، لیکن تب تک شاید دیر ہو چکی تھی۔ خرم نے گھڑاتے ہوئے اسے دبوچ لیا، لیکن ٹینا نے ایک جھٹکا دیا اور اس کے نرکے سے نکل کر دروازے کی طرف دوڑی۔ خرم اس کے عقب میں تھا۔ ٹینا کا ہاتھ ابھی دروازے کے ہینڈل تک ہی پہنچا تھا کہ اس نے پیچھے سے اسے دبوچ لیا۔ ٹینا چیخی، مگر اس پر یقینی موت کی دہشت اس قدر طاری تھی کہ وہ حلق سے زیادہ آواز نکالنے کے قابل نہ رہی تھی۔ خرم نے اسے کھینچا اور دونوں ہاتھ اس کے نازک گردن پر جما دیے۔ یہ جان بچانے کی ہمت اور آخری طاقت تھی، لیکن ٹینا نے ایسے حالات میں بھی ہمت نہ ہاری اور اپنی لات چلا دی جو خرم کی ناف پر لگی۔ وہ اس اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھا اور درد سے بلبلا کر چند قدم پیچھے لڑکا۔ ٹینا نے اسی مہلت سے فائدہ اٹھایا اور قریب پڑا ایک گلدان اس کی طرف اچھال دیا۔ گلدان خرم کے سر پر لگا، مگر وہ چوٹ برداشت کر گیا اور لپک کر دوبارہ ٹینا کی جانب گڑاتے ہوئے بڑھا۔ اسے دبوچتے ہی اس نے بیڈ پر دھکا دیا اور دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن جکڑ لی۔ وہ تب تک گلا دباتا رہا جب تک وہ بے جان ہو کر بستر پہ ڈھیر نہ ہو گئے۔ مرتے وقت بھی ٹینا کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ خرم کو خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی جان اس مصیبت سے کیسے چھوٹ گئی ہے۔ اسے ٹینا کے سینے سے کان لگا کر دھڑکن سننے کی کوشش کی، مگر کہیں کوئی حرکت نہ تھی۔ اس میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں رہی تھی۔ اس نے ٹینا کو بستر پر درست طریقے سے لٹایا اور اوپر سے کمبل اڑا دیا، پھر اپنا کوٹ اٹھایا اور اطمینان سے باہر نکل گیا۔ واپسی پر بھی اس نے عقبی دروازہ استعمال کیا تھا۔ اسے نہ تو کوئی آتے ہوئے دیکھ پایا تھا اور نہ ہی جاتے ہوئے کسی کی نظر اس پہ پڑی۔ دوسرے دن خرم اپنے گھر میں تھا۔ اس کی بیوی شیلا اور دونوں بچوں نے خوش دلی سے اس کا خیر مقدم کیا تھا۔ اس کے چہروں سے خوشی پھوٹ رہی تھی اور گھر میں ہر طرف سکون تھا۔ یہ اس سے اگلے دن کا ذکر ہے کہ شیلا خرم کو عجیب نگاہوں سے دیکھے جا رہی تھی۔ کیا بات ہے شیلا، سب خیریت ہے نا؟ خرم نے پوچھا۔ اچھا تو تمہیں معلوم نہیں کہ شیلا نے اخبار اس کے سامنے رکھ دیا جس کے پہلے صفحے پر ٹینا کی تصویر اور اس کے ساتھ تفصیلی خبر چھپی تھی۔ سپنا ہوٹل کے کمرہ نمبر 13 میں ایک لڑکی کی پراسرار ہلاکت۔ خبر کے مطابق لڑکی نے کچھ دیر پہلے ایک ڈبل بیڈ کرائے پر لیا تھا۔ ہوٹل کے رجسٹر میں اس نے اپنا نام مسز سلیم مشتاق لکھوایا تھا۔ کچھ دیر بعد مسٹر سلیم مشتاق کو بھی وہاں آنا تھا، مگر وہ نہ آئے۔ البتہ مسز سلیم مشتاق عرف ٹینا پراسرار انداز میں ہلاک ہوگی۔ پولیس کا خیال تھا کہ لڑکی کا اصل نام یہ نہیں ہے۔ پولیس اس لڑکی کی مبینہ شوہر مسٹر سلیم مشتاق کو تلاش کر رہی ہے تاکہ قتل کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکے اور قاتل کی نشاندہی ہو سکے۔ تو میں کیا کروں؟ اس شہر میں روزانہ بہت سی لڑکیاں مرتی رہتی ہیں، ایک اور مر گئی تو کیا ہوا؟ خرم نے لڑکھڑاتی زبان میں کہا۔ ارے میں آپ کو یہ خبر تھوڑی دکھا رہی ہوں، میں تو آپ کو یہ والی خبر دکھا رہی ہوں۔ کہتے ہوئے شوہر نے ٹینا کی قتل والی خبر کے بالکل برابر میں شائع ہونے والی دوسری خبر پر انگلی رکھ دی۔ خرم نے اس خبر کو آنکھیں پھاڑ کر دھڑکتے دل کے ساتھ دیکھا تو اس کے منہ سے سانس خارج ہو گئی۔ خبر یہ تھی کہ مشہور مصنف خرم جاذب نے اپنی اگلی کہانی لکھی ہے جو لازوال ثابت ہوئی ہے۔ توقع یہ ہے کہ سیریل مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑ دے گا۔ مصنف نے اس نئی کہانی میں ایک ایسے کردار کی بھی تخلیق کیا ہے جو اس سوپ سیریل میں خود ادا کریں گے۔ اس ڈرامے سیریل کا نام ہوگا ٹینا۔ خبر پڑھ کر خرم کی عجیب حالت ہوگی۔ اسے یاد آیا کہ وہ سیریل کی کہانی لکھتے وقت ٹینا کے سحر میں اس قدر مبتلا ہو گیا تھا کہ اس نے بے خیالی میں اس کا ٹائٹل ہی ٹینا لکھ کر پروڈیوسر کو بھیج دیا تھا۔ پروڈیوسر کو عنوان اس قدر پسند آیا تھا کہ اس نے جوش میں آ کر یہ خبر اخبارات میں شائع کروا دی تھی اور خرم کی اداکاری کا فیصلہ بھی خود ہی کر لیا تھا۔ خرم نہ تو خوشی کا اظہار کر سکا اور نہ ہی افسوس کا۔ ٹینا کے قتل کی خبر اور ڈرامہ ٹینا کا اشتہار ایک ہی سفر پر چھپتا ایک عجیب اتفاق تھا جس نے خرم کو لرزا کر رکھ دیا تھا۔ اسی روز شام کو شیلا نے خرم کو بتایا کہ 2 پولیس افسران اس سے ملنے آئے تھے۔ یہ سنتے ہی اس کے اعصاب تن گئے، مگر اسے خود کو سنبھالا اور ڈرائنگ روم میں پہنچا۔ خرم جاذب صاحب، پولیس انسپکٹر نے اٹھتے ہوئے کہا، ہمیں آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک تصویر اپنی جیب سے نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ خرم نے تصویر دیکھی تو اس کی پیشانی پر بل پڑ گیا۔ اس نے چند لمحے سوچا اور بولا، یہ لڑکی ماں جبین ہے، آپ اسے کیسے جانتے ہیں؟ یہ کالج میں میرے ساتھ پڑھتی تھی۔ اوہ، تو آپ کی اس سے دوستی بھی رہی ہوگی؟ ساتھ پیدانتی پولیس آفیسر نے معنی خیز انداز میں خرم کی طرف دیکھا۔ سنیں افسر،
خرم نے کشیدگی سے کہا، کالج کے زمانے میں سب ایک دوسرے کے دوست ہی ہوتے ہیں، دشمن نہیں۔ انسپکٹر ظہیر نے اس کی لہجے کی تلخی کو محسوس کر لیا تھا۔ ادھر خرم کو سب کچھ یاد آ گیا۔ ماں جمین اس کی محبوبہ تھی اور اس کی محبت کے نتیجے میں جب وہ امید سے ہوئی تو خرم نے اس کا سے دامن چھڑا لیا تھا۔ مسٹر خرم، یہ عورت اب کہاں ہے؟ انسپکٹر نے اگلا سوال داغا۔ مجھے نہیں معلوم، آپ تو اسے ملے کئی برس بیت چکے ہیں۔ اس کی بیٹی، کہتے کہتے انسپکٹر نے ایک اور تصویر نکال کر سامنے رکھ دی۔ یہ ہے اس عورت یعنی ماجبین کی بیٹی۔ وہ تصویر دیکھ کر خرم کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ تصویر ٹینا کی تھی؟ تو کیا میں نے اپنی ہی بیٹی کے ساتھ محبت کا کھیل کھیل کر اسے ہلاک کر دیا؟ اسے خود سے سوال کیا۔ اسے شدید پچھتاوا ہونے لگا، پھر اسے جلدی سے انکار کیا کہ وہ اس لڑکی کو نہیں جانتا۔ آپ کا شناختی کارڈ کہاں ہے؟ دوسرے افسر نے، وہ میری جیب میں ہے۔ خرم نے جیب میں ہاتھ ڈالا مگر کارڈ وہاں نہ تھا۔ یہ رہا آپ کا شناختی کارڈ۔ انسپکٹر نے کارڈ اس کی طرف بڑھایا۔ خرم ششت رہ گیا کہ کارڈ اس کے پاس کیسے پہنچ گیا۔ یہ اس کی لڑکی کی لاش کے پاس رکھے پرس میں سے ملا تھا، اور یہ خط بھی، جس نے ٹینا نے پوری کہانی لکھ دی ہے، تمہاری اور اپنی داستان۔ اس خط میں اس نے تم پر شک کا اظہار بھی کیا اور یہ بھی لکھا کہ تمہاری جیب سے تمہارا شناختی کارڈ گر گیا تھا، جو اس نے رازداری سے اپنے پرس میں رکھ لیا تھا۔ خرم کو یوں لگا جیسے ایک کہانی وہ لکھ رہا تھا اور دوسری کاتب تقدیر رقم کر رہا تھا۔ اسے سر جھکا لیا۔ انسپکٹر ظہیر نے خرم کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی۔ تھوڑی دیر بعد انسپکٹر نے اپنے معاون سے کہا کہ تم اسے لے کر چلو، میں اتھر کو شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ ماجبین بھی گیسٹ ہاؤس میں ہی ہے، اسے بھی خوشخبری سنانی ہے کہ اس کی بیٹی کا قاتل کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ معاون افسر نے اس بات میں سر ہلا دیا، جبکہ خرم اپنے قریب کھڑی حیرت کا بت بنی شہلا سے نظریں چرا گیا۔ اس کی زندگی کی کہانی اسے نظریں ملانے کے قابل ہی کہاں چھوڑا تھا۔